السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ حالات بڑے تیزی سے جناب بدل رہے ہیں، اور عمران خان جو ہے نا کل روس جا رہا ہے، روس، اور جانے سے پہلے اپنے سارے اس نے کابینہ کو بلا لیا ہے کہ آؤ جی میرے واسطے دعا کرو کہ میں روس چو واپس آ جاواں خیر خیریت نال، ٹھیک ہے؟ کل اس نے اجلاس بلا لی ہے، جو ہی اجلاس ختم ہوگا وہ روس کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا روس سے وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ سب سے اہم بات یہ اس وقت ہے کہ اس وقت جو آصف علی زرداری کے گھر لاہور میں بلاول ہاؤس میں جو میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ شہباز شریف صاحب شامل ہیں، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے اور جمعیت علماء اسلام کو بھی دعوت ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ بالکل جو ہے نا وہ یہ سارے مل کے جو پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہوں جی کیڑے دن تحریک عدم اعتماد اسی پیش کر دئیے۔ ہر چیز پوری ہو چکی ہے بالکل۔ کاف لیگ بھی جو ہے نا، کاف لیگ وہ ابھی صرف یہ دیکھ رہی ہے تیل کو دیکھو، تیل کی دھار کو دیکھو۔ وہ تو ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ مطلبی صابن کا ایک علاقہ ہے۔ آج بھی انہوں نے بیان کیا دیا ہے پرویز الہی صاحب نے کہ جی ہم جو ملکی مفاد میں ہوگا اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ نہیں، غلط بیان ہے۔ ملکی مفاد نہیں، اپنے مفاد میں جو ہوگا ہم وہ فیصلہ کریں، یہ آپ کہیں۔ تو ایم کیو ایم بھی یہی دیکھ رہی ہے، تیل کو دیکھو، تیل کی دھار کو دیکھو۔ ایم کیو ایم سے تو دوبارہ کسی نے باقاعدہ ملاقات نہیں کی سربراہی لیول پہ، ٹھیک ہے؟ البتہ وہ ادھر خود مل کے چلے گئے تھے، وہ بھی ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اب بتایا جا رہا ہے عمران خان کو ہر طرف سے کلیئر وہ ہو رہا ہے کہ جناب علی اپنا جو ہے خود خیال کرو، ہمارے جاگ دے رہنا ساڈے تے نہ رہنا۔ اے تو میں گل ایک سمجھائی سی نا، یہ بڑے خاص کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نو پیغام آیا کہ جاگ دے رہنا ساڈے تے نہ رہنا، ساڈے تے نہ رہنا، ٹھیک ہے نا جی؟ شیخ رشید دیاں چیخاں بھی 7ویں آسمان تے کافی دنوں تو بعد جناب اسی ساڑی فرمائش تے آج شیخ رشید آئے اور آندے عمران خان نو کہا کہ جا کے جہانگیر ترین دے پیر دوبارہ پھڑو۔ اور اس نے کہا جی کہ اگر میں ہوتا تو میں جہانگیر ترین پہ جو ہے نا وہ کر لیتا، لیکن میں پی ٹی آئی والوں سے معافی مانگ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ دوستوں کو ملنا چاہیے، عمران اس کا پرانا دوست ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ٹھیک؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، بالکل تھوڑی دیر پہلے جو ہے رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے وہ بلاول ہاؤس کے باہر پہنچتے ہوئے، اس نے کہا جی کہ بالکل نمبر گیم ہماری پوری ہے۔ اور اس سے صحافی نے سوال پوچھا کہ جی تمہارا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ تو اس نے کہا جی کہ پہلے ہم عدم اعتماد کر لیں، پھر آپ کو وزیر اعظم کا بھی بتا دیں گے کہ ساڈا وزیر اعظم کون ہونا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ وہ حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اسد عمر نے بھی ایک بیان دی ہے کہ ایڈیاں تاریخاں تا سول عدالت نہیں دیندی جتنی تاریخاں جڑا نا پی ڈی ایم والے حکومت عوام نو دے رہے ہیں۔ اور بھائی جی تاریخیں پہلے کہاں دی ہیں آپ کو؟ یہ ہفتہ 10 دن پہلے تو اعلان ہوا ہے کہ جناب علی 18 کو کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے، اور اس کے اوپر ورک اب مکمل ہو چکا ہے، سارا کچھ ہو چکا ہے۔ تو اب کسی دن بھی ایسے بسم اللہ کر دی جائے گی کہ اے لو جی بسم اللہ ہو گئی ہے۔ باقی جو حکومت ہے اس کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ ہمارے وکلاء تنظیموں نے بھی وہ کیس کر دی ہے جو فیک نیوز کے حوالے سے یہ عمران خان دیسی ہٹلر بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشنیں فائل ہو گئی ہیں، سپریم کورٹ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہو گئی ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں جو لوگ یہ تنظیمیں اور لوگ یہ اس کو پیکا اس کو چیلنج کر رہے ہیں اس کو صحافیوں کے لیے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور صحافیوں نے بھی مکمل ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اور 1 مارچ سے انہوں نے کہا جی کہ ہم باقاعدہ کی بنیاد پہ دھرنا دیں گے اور اس کالے قانون کو ہم جو ہے وہ
ख़त्م کرائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں۔ عمران خان کے دورے کے اوپر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ دورہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کو یہ غصہ ہے کہ امریکہ کے صدر نے ہمیں فون کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری پالیسی چائنا کے ساتھ تو ہونی چاہیے، وہ تو سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ باقی یہ کہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے حوالے سے ہم امریکہ میں گروی ہمیں رکھ دیا گیا ہے، اور عمران خان اگر امریکہ کی مخالفت کر کے روس کا دورہ کرتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے، یہ بالکل ہماری پالیسی ہے۔ ٹھیک ہے، دورہ ایک تو موقع مناسبت ٹھیک نہیں ہے، یوکرین کی اور رشیا کی آپس میں لڑائی پوری دنیا میں فوکس ہے، تو اس حساب سے پوری دنیا جو ہے روس کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگانے کو تیار کھڑی ہے۔ تو اگر ہمیں بھی اس کا زیادہ سا بھی عمران نے کوئی بے وقوفی کی تو وہ ہمیں بھی روس کا حصہ سمجھا جائے گا اور ہم پابندیوں کی زد میں آ جائیں گے۔ لہٰذا اس وقت کا جو دورہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو دورہ جو ہے نا وہ بعد میں کیا جا سکتا تھا، تو اور لیکن دورہ اگر ہو بھی رہا ہے تو اس کو بھی بڑا کیئرفل طریقے سے کیا جائے، اور اس میں جو ہے وہ بیلنس رویہ رکھا جائے، اور اس کے اوپر یعنی کہ زیادہ بڑھ کے نہ ماری جائے کہ ہم جی اتنے سال بعد جا رہے ہیں تو یہ ہے، تو وہ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہماری پالیسیاں پہلے دن سے ہی امریکہ نواز ہیں اور چائنا نواز ہیں، تو اگر کوئی وہاں نہیں گیا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی وہ عدم اعتماد کے حوالے سے ابھی جو وہ زبیر صاحب ہیں، سابق گورنر، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو صحافی نے سوال پوچھے کہ جی آج منگل ہے، کیا اگلے منگل تک تسی قرارداد پیش کر دیو گے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل اگلے منگل تک اسی اسلام آباد ہوواں گے۔ بڑا کہکا بھی لگا ہے، تو وہ فرق حبیب کہہ رہا تھا کہ یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو احسن اقبال صاحب نے کہا ہے جی کہ ان کا جو چور ہیں یہ خود چور ہیں، اور چور مچائے شور والی بات یہ کر رہے ہیں، اور ان کو اب کوئی کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اب ہم کیا کریں، تو اس لیے یہ بہت پریشان ہیں اور یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ عمران نے چونکہ دورہ پہلے کا اناؤنس کیا ہوا تھا، تو عمران خان کا بھی دورہ کرنے کو اس وجہ سے دل نہیں کر رہا کہ عدم اعتماد میرے پیچھے آ سکتا ہے، تو پیچھے آ بھی سکتا ہے۔ باقی یہ کہ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو تقریر کرنی چاہیے، اور ان کو بھرپور طریقے سے اس کا جواب دینا چاہیے، اور لوگوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے بھی نواز شریف کو ایک دفعہ سامنے آنا چاہیے، کیمرے کے سامنے آنا چاہیے۔ کیا آپ اس چیز سے متفق ہیں؟ ہاں جی ہیں۔ اچھا جی، باقی اسحاق ڈار کو آج سینٹ کے چیئرمین نے جواب دے دیے۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ ڈار صاحب واپس آؤ، تسی تو لازمی واپس آؤ نا، تسی باہر کی کر رہے ہو، اتنے عرصے تو بیٹھے ہو، اب علاج کی کوئی حد ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اب سب کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب تم علاج کے لیے نہیں ویسے بیٹھے ہو، تو یا تو کہو کہ بھئی نیازی صاحب کے ظلم کی وجہ سے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایک سیٹ یہ نون لیگ سینٹ میں ضائع کر دے گی، ٹھیک ہے، یہ اگلے ہفتے ہی ضائع کر دے گی، کیونکہ اگلے ہفتے پورا آ رہا ہے، اور ابھی اسحاق ڈار کے کوئی آنے کا کوئی اناؤنسمنٹ وغیرہ نہیں ہو رہی۔ میری یہ قانونی ٹی وی کی طرف سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں، آپ کے اوپر کوئی ایسے بڑے اقدامات کیس نہیں ہے، اور کوئی ایسی بڑی نہیں ہے، آپ کی ضمانتیں ہو جائیں گی، اور آپ بھی شہباز شریف، سعد رفیق، شاہد خاقان عباسی کی طرح باہر پھریں گے، اور آپ لازمی آئیں، آپ لازمی آئیں۔ یہ جو ہے نا، یہ آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا، اسحاق ڈار صاحب آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا، آپ کو لازمی پاکستان آنا چاہیے۔ بتائیں جی ناظرین، اس کے اوپر کمنٹ کریں کہ سیٹ ضائع ہو جائے، نون لیگ کی یہ سیٹ سینٹ کی ضائع ہو جائے، ٹھیک ہے، یا اسحاق ڈار کو آنا چاہیے، اس کے اوپر لازمی آپ کمنٹس کریں۔
پھر اگلی ویڈیو میں گھومتی ہوئی چائے میں ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.